یعنی دو چیزوں کو الگ الگ کرنے والا. قرآن مجید کی یہ صفت جو ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، اور جہاں پر یہ ذکر ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل فرمایا گیا تو وہاں پر یہ ذکر بھی ہے کہ یہ لوگوں کے ہدایت کے لیے نازل ہوا. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور پھر فرقان کو نازل فرمایا. تو فرقان بھی قرآن مجید ہی کی صفت سمجھی جائے. اب یعنی قرآن مجید کے دو نام ہوئے نا، ایک قرآن ایک فرقان، اور دونوں ناموں کے اپنے اپنی جگہ معنی ہیں. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا. اب کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کے لیے یہ ڈر سنانے والا ہو جائے. یعنی عالمین کو ڈرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فرقان ہو، یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کوئی چیز موجود ہو، وہ قرآن مجید ہے. اب وہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ سورہ فرقان میں پھر اللہ رب العالمین کے ذات کا تعارف کس طرح کرایا گیا، یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے. اور سورہ آل عمران میں یہ تعارف کس طرح کرایا گیا. تو سورہ آل عمران کے آغاز میں ہی جو ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، بغیر کسی تفصیل کے، یعنی براہ راست یہ بات بیان فرما دی گئی کہ جو مخاطب ہیں، یعنی جو حضور سے مخاطب ہیں لوگ، انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ کس کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور یعنی حضور کا تعارف بھی کرا دیا گیا. نزل علیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، یعنی اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. اصل میں یہ آیت کریمہ کئی مضامین کا مجموعہ ہے، اور اس آیت کریمہ کی بڑی حکمتیں اور اس کے بڑے اسرار و رموز ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اس صورت کو بھی سورہ بقرہ کی تفصیل ہی سمجھ لیا جائے اور تفسیر ہی سمجھ لیا جائے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا، حالانکہ دونوں کے مضامین میں فرق تو ہے. اس کے باوجود یعنی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ آل عمران میں نہیں ہیں، اور بہت سے مضامین ایسے ہیں جو سورہ آل عمران میں ہیں، بقرہ میں نہیں ہیں. تو احکامات تو کہیں نہ کہیں سورہ آل عمران میں بھی موجود ہیں اپنے مقام پر، اور وہ یعنی استنباط سے سامنے آتے ہیں. مگر سورہ بقرہ والی بات جو ہے، بہرحال وہاں احکامات بڑے واضح اور بڑے جیسے کہنا چاہیے کہ عام آدمی کی سمجھ میں آ جانے والی باتیں ہیں وہاں پر. یہاں علماء کرام کو تھوڑا سا یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ دقت نظر کا سامنا ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ سے یعنی جو احکامات ہیں انہیں جس طرح آسانی سے لے لیا جاتا ہے، سورہ آل عمران سے عام آدمی کے لیے حاصل کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہے. اسے وہاں یعنی استاد کی ضرورت پڑے گی اور سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر. یہ اکثر جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن مجید بہت آسان ہے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے، لیکن یہاں آسانی سے مراد جو ہے وہ حفظ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی اسے سمجھنے کے قابل ہو گیا.